مجلس کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے۔ گناہوں کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وصلی اللہ علی نبینا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ خداوند عالم آپ لوگوں کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، حاضرین کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے، ہر قسم کی زمینی اور آسمانی آفات سے خداوند عالم حسین کے صدقے محفوظ فرمائے، مجلس کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی مقبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ اہل بیت علیہ السلام کی تعریف بیان کی ہے۔ ابتدا سے لے کر آخر تک پورا قرآن اگر تفسیر کے ساتھ غور کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر مقام پہ زہرا کے گھرانے کے قصیدے نظر آتے ہیں، کیونکہ رسول اسلام خود فرما کے گئے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ جناب مولا امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا مولا کی ولایت کے بارے میں کہ قرآن میں علی کا نام صراحت کے ساتھ ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ علی کا نام قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر چیز کا ذکر موجود ہے، علی کا نام صراحت کے ساتھ کیوں ذکر نہیں کیا گیا؟ تو تیرے چھٹے امام نے جواب دیا کہ قرآن مجید میں جہاں پہ لفظ آمنو استعمال ہوا ہے اس کا سردار علی ابن ابی طالب ہے۔
جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا استعمال ہوا ہے اس کا سید اور سردار علی ابن ابی طالب ہے، کیونکہ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، مومنین کے امیر ہیں، متقیوں کے امام ہیں۔ اگر قرآن میں اہل بیت کا نام ڈھونڈنا ہو، اگر قرآن میں اہل بیت کا ذکر ڈھونڈنا ہو تو قرآن جہاں پہ مومنین اور متقین کی صفت بیان کر رہا ہے اس کا سردار علی اور اولاد علی کا گھرانہ ہے۔ مختلف مقامات پہ قرآن نے تعریف کی ہے، کہیں پہ قرآن اہل بیت کی نماز کی تعریف کر رہا ہے، جیسا کہ آیت آپ پڑھتے رہتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس کا مصداق یا اللہ ہے، یا رسول ہے، یا علی ابن ابی طالب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خداوند عالم اہل بیت کی نماز کی تعریف کر رہا ہے۔ کسی مقام پہ قرآن مجید اہل بیت کی جہاد کی تعریف کر رہا ہے۔ الذین یقاتلون فی سبیل اللہ کانہم بنیان مرصوص، یہ لوگ اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کرتے ہیں جس طرح ایک سیسا پلائی دیوار ہے۔ تو اہل بیت کی جہاد کے بارے میں اگر معلوم کرنا ہو اور قرآن سے پوچھنا ہو تو یہ آیت پڑھیں، اور سورۃ عادیات تو علی کی جہاد کی واضح طور پہ تعریف کر رہے ہیں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیزی کی وجہ سے اپنے منہ سے ناک سے آواز نکالتے ہیں۔ فالموریات قدحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو پتھروں پہ ٹاپے مارتے ہیں اور اس سے چگاریں نکلتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو صبح سویرے حملہ کر دیتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اپنے پاؤں کے سے ٹھوکروں سے یہ گرد و غبار اڑاتے ہیں اور دشمنوں کے درمیان میں جا کے حملہ کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق سید اور سردار علی ابن ابی طالب ہے۔ جہاد کی تعریف، اگر معصومین اہل بیت علیہ السلام کی زکوٰۃ اور انفاق دیکھنا ہو تو سورۃ دہر کی تلاوت کیا کر۔ سورۃ مبارکہ دہر، اس میں خداوند عالم اہل بیت کے قصیدے بیان کر رہا ہے۔ الذین یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، جب اہل بیت کی اس سخاوت پہ نگاہ پڑتی ہے قرآن مجید کی تو پوری کی پوری سورت نازل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد خود خداوند عالم فرماتا ہے سعیکم مشکور، جو کام آپ نے کیا ہے اس کام کا خدا خود شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اگر اہل بیت کی نیند دیکھنی ہو کس طرح وہ سوتے ہیں تو علی کی ہجرت کی رات کی آیت کو پڑھ لیا کر۔ ہر مقام پہ قرآن مجید اہل بیت کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آخر میں فرماتا ہے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کی عظمت دیکھنی ہو تو آیت صلوات کو سنا کر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ وہ آیت ہے کہ جو اہل بیت کی عظمت اتنی بیان کر رہی ہے کہ اللہ اور ملائکہ تو صلوات پڑھ رہے ہیں۔ اے مومنین، تم بھی اہل بیت کے گھرانے پہ صلوات پڑھا کرو۔ اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کی نماز، اہل بیت کی جہاد، اہل بیت کا ہر کام قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ آخر میں فرماتا ہے
کہ اگر اس کائنات میں کوئی پاک و پاکیزہ گھرانہ دیکھنا چاہتے ہو، اگر اس کائنات میں کوئی عظمت والا طہارت والا گھرانہ دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن مجید سورۃ احزاب میں بیان کر رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ آیت مجیدہ ہے کہ جو اہل بیت کے گھرانے کی وہ عظمت اور طہارت بیان کر رہی ہے جو کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہے۔ فقط یہ زہرا کے گھرانے کی عظمت ہے کہ جس کے ہر فعل کی، ہر کام کی تعریف قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ جناب کے سامنے جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جو رسول اسلام کی 23 سال کی خدمت ایک آیت میں بیان کر رہی ہے۔ عرب کے لوگ جناب نے اسلام پہنچایا، جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں مکہ کی زندگی بہت مشکل تھی رسول اسلام کے لیے۔ 13 سال مکہ میں سارے دشمن چند لوگوں کے علاوہ، بھوک پیاس خوف خطرہ، 13 سال مکہ میں رہے۔ اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ اے میرے حبیب اب یہ جو زمین ہے، یہ جو لوگ ہیں، ان پہ اثر ہونے والا نہیں ہے، آپ کی خدمت مکمل ہو گئی ہے، اب آپ یثرب تشریف لے جائیں، وہاں پہ اسلام کا علم بردار علی ابن ابی طالب مدد کرے گا۔ جہاد کا حکم نہیں تھا مکہ میں، مدینہ چلے جاؤ۔ جناب نے مدینہ میں 10 سال گزارے، اسلام کی خدمت کرتے رہے، پیغام پہنچاتے رہے، جنگیں ہوتی رہیں، فاقہ برداشت کرتے رہے، ہر قسم کی مشکل زہرا کے بابے نے برداشت کی اسلام کو مکمل پہنچانے کے لیے۔ حجۃ الوداع سنتے رہتے ہیں، آخر میں ایک پیغام تھا اسلام کا جس پہ اسلام کی تکمیل موقوف تھی۔ جب مکہ سے روانہ ہوئے ایسے مقام پہ یہ پیغام پہنچانا تھا کہ قیامت تک لوگوں کو نہ وہ دن بھولے اور نہ وہ مقام بھولے۔ منظر سنتے رہتے ہیں، عجیب و غریب منظر، چٹیال میدان، سورج کی گرمی، کوئی پانی کا نظام نہیں تھا قریب، ایسا مقام تھا خم غدیر جسے کہا جاتا ہے یا غدیر خم کہا جاتا ہے، جس مقام سے یمن والے یمن کی طرف چلے جاتے تھے، شام والے شام کی طرف، ہر علاقے والے جدا ہو جاتے تھے۔ اس مقام پہ خداوند عالم نے فرمایا کہ اے میرے حبیب لوگوں کے جدا ہونے سے پہلے ایسا پیغام پہنچا دے کہ قیامت تک ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، پیغام پہنچا دیا، گزر گیا 10 ذی الحج، اس کے بعد 18 ذی الحج، 10 سال مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اسلام کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، آراب، توجہ ہے نا میری طرف، عرب کے بدو آتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اسلام کی بہت خدمت کی ہے، بہت مشکلات برداشت کی ہیں، دین کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، ہمارے پاس مال مویشی ہیں، ہم جاگیردار ہیں، ہم زمیندار ہیں، ہم مالدار ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ موجود ہے، آپ کے پاس ہم آئے ہیں کہ جتنی 23 سال میں خدمت کی ہے دین کی آپ نے، ہم آپ کو اس خدمت کا اجر اور اجرت دینا چاہتے ہیں۔ اپنی سوچ تھی ان کی، انہوں نے سمجھا کہ رسول کی خدمت کا جو اجر ہے یا اجرت ہے وہ ہماری بھیڑ بکریاں ہو جائیں گی۔
اپنی سوچ تھی ان کی، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ رسول اسلام کی خدمت کا معیار خدا کے نزدیک کتنا بلند ہے۔ جب انہوں نے یہ پیشکش کی رسول اسلام کو، یہ شان نزول بیان کر رہا ہوں آیت مبارکہ کا، جب پیشکش کی تو رسول اسلام قرآن مجید میں جہاں لفظ کل استعمال ہوا ہے وہاں پہ رسول اسلام کسی سوال کا جواب دینے کے لیے جبرائیل کا انتظار کرتے تھے۔ جہاں بھی کل استعمال ہوا، یہاں بھی جب سوال کیا انہوں نے، جب انہوں نے اجرت کی پیشکش کی تو رسول اسلام نے انتظار کیا کہ میرا حبیب کیا فرماتا ہے۔ جبرائیل ہے، جناب رسول اسلام تشریف فرما تھے، جبرائیل فرماتے ہیں کہ رب جلیل فرما رہا ہے کل اے میرے حبیب عرب کے ان بدوؤں کو کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرن، یہ 23 سال کی محنت کی اجرت میں تم سے نہ مال مانگتا ہوں، نہ مالداری مانگتا ہوں، نہ کوئی دولت مانگتا ہوں، نہ جاگیریں مانگتا ہوں۔ لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، اگر اجرت دینا چاہتے ہو تو میرے گھرانے کے ساتھ مودت کرنا۔ لفظ مودت استعمال ہوا ہے، محبت استعمال نہیں ہوا۔ یہ توجہ کرنی ہے اس نقطے کی طرف۔ یہ نہیں کہا کہ الا المحبت فی القربى، یہ نہیں کہا، مودت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیں، اس کے بعد احمد تمام کرتے ہیں۔ محبت اور مودت میں فرق ایک مختصر اور سادے سے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ محبت کا تعلق ہے اس محبت سے کہ جو انسان کے دل میں مخفی ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، اس کا اظہار کرے یا نہ کرے اپنی مرضی ہے، لیکن دل میں جو مخفی چیز ہوتی ہے اسے محبت کہا جاتا ہے۔ مثلا ہم علی اور اولاد علی سے محبت کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں تکوینی طور پہ، خاندانی طور پہ، نسبی طور پہ یہ ہمیں ملی ہے محبت، یہ کوئی انکار اس کا نہیں کر سکتا۔ یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اور جب آپ حکم ہے اسلام کا کہ اس کے دائیں کان میں اذان کہو اور بائیں کان میں اقامت کہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے ہر چیز۔ خدا چاہتا ہے کہ اس خالی سرزمین پہ سب سے پہلے اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور علی کی ولایت داخل ہو جائے۔ اس لیے پہلی کلام جو بچہ سنتا ہے وہ اذان اور اقامت کہنے کا حکم اس لیے ہے۔ تو محبت کیا ہے؟ یہ دل میں موجود ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتی۔ یہ ماں نے دودھ میں آپ کو پلائی ہے۔ کسی مومن کے گھر میں کوئی پیدا ہوتا ہے تو محبت رکھتا ہے، ہر بندہ محبت رکھتا ہے۔ مودت کیا ہے؟ مودت ہے اس محبت کا اظہار کرنا جو دل میں موجود ہے۔ گویا کہ محبت کا تعلق خود دل کے ساتھ ہے، مودت کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہے۔ علی سے محبت کرتے ہیں، علی کو مانتے ہیں پہلا امام، علی کو مانتے ہیں تمام انبیاء سے افضل رسول کے علاوہ، علی کو مانتے ہیں تمام کائنات کا امام المتقین اور سید الاوصیاء، مانتے ہیں علی کو، یہ ہے محبت۔ اور علی کی مانتے ہیں یہ ہے مودت۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہی معنی ہے ولایت علی ابن ابی طالب کا۔ رسول اسلام فرماتے ہیں
ولایت علی ابن ابی طالب حسنی من داخلہ حسنی آمن من عذابی، حدیث قدسی ہے کہ علی کی ولایت مضبوط قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو ولایت کا معنی ہے محبت، اور ولایت یہی معنی ہے مودت اور محبت کا۔ مودت کہتے ہیں ولایت کو، ولایت کہتے ہیں حکومت کو۔ یعنی جب آپ شہادت اور گواہی دیتے ہیں، اشہد ان امیر المومنین، علی کی ولایت کی گواہی دیتے ہیں، تو آپ گواہی دے رہے ہیں کہ علی کی حکومت میرے جسم کے اوپر موجود ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت ایک بندے کی ہوتی ہے، دو کی نہیں ہوتی۔ اگر دو حکمران آ جائے تو حکومت خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے یا علی کی حکومت ہوگی یا علی کے دشمن کی حکومت ہوگی۔ مومن کے اوپر علی کی ولایت اتنی طاقتور چیز ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے تیرا جسم جو ہے وہ کسی اور چیز کے بارے میں کوئی فعل انجام دے بھی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ قبلہ جوادی صاحب تشریف لے آئے ہیں، ان کی عمر درازی کے لیے اور ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ بس ایک روایت بیان کرتا ہوں، اس کے بعد مکمل کر رہا ہوں۔ روایت لکھی ہے بحار الانوار میں اور دوسری کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ روایت بڑی عظمت والی روایت ہے، جیسا کہ معصومین کی کلام جو ہے ساری عظمت والی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ینبغی ان یکتب بماء الذھب، یہ وہ روایت ہے کہ چاہیے کہ اس کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھا جائے۔ ایک شخص ہے جبل عامل کے رہنے والا، یہ محب اہل بیت تھا، مودت بھی رکھتا تھا، محبت بھی رکھتا تھا، بڑی محبت تھی زہرا کے گھرانے کے ساتھ اس کو۔ جبل عامل کے رہنے والا یہ شخص ہر سال مکہ جاتا تھا زیارت کے حج کرنے کے لیے۔ بہت بڑا تاجر تھا، مالدار تھا۔ ہر سال جب جاتا تھا حج کے لیے مکہ تو پہلے مدینہ منورہ جاتا تھا، اپنے جتنے بھی اس کے واجبات ہوتے تھے، زکوٰۃ، خمس، جو بھی ہوتا تھا، اپنے دوستوں کا، ساتھیوں کا وہ اٹھا کے لے جاتا تھا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا تھا اور وہاں پہ دعائیں لیتا تھا، اور اس کے بعد یہ مکہ معظمہ حج کرنے کے لیے جاتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اپنی عادت کے مطابق اس سال یہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ جب مدینہ پہنچا تو وہاں پہ امام علیہ السلام کی خدمت میں اس نے وہ اپنے جو واجبات تھے، جو مال تھا، وہ امام کی خدمت میں پیش کیا اور ایک گزارش کی امام کی خدمت میں۔ کہتا ہے مولا میں نے کافی حج کر لیے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش ہو چکا ہوں، زیارت کر لیا ہے آپ کی بھی، اب میری زندگی کے آخری ایام ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر مدینہ میں آپ کے جوار میں ہو تاکہ باقی زندگی آپ کے جوار میں میری گزر جائے۔ 10,000 درہم اس نے امام علیہ السلام کو دیے۔ امام علیہ السلام نے اس سے لے لیے۔ اس نے کہا کہ مولا یہ 10,000 درہم ہیں، ان 10,000 درہم کا گھر میرے لیے خریدنا، جب میں واپس آؤں گا تو پھر آپ کی زیارت کر کے اپنا گھر بھی دیکھوں گا، اور میں چاہتا ہوں، میری تمنا ہے کہ باقی زندگی میری آپ کے جوار میں گزرے۔ امام علیہ السلام نے قبول کر لی اس کی درخواست۔ یہ 10,000 درہم دے کے چلا گیا مکہ۔ توجہ کرنی ہے روایت کی طرف۔ چلا گیا مکہ۔ امام علیہ السلام نے اس کے جو 10,000 درہم تھے نا، وہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دی۔
سارے پیسے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دی۔ اس شخص نے حج کی، حج کرنے کے بعد بہت خوش ہے، کیونکہ امام علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کا گھر خریدوں گا آپ کے لیے، مدینہ میں خریدوں گا۔ آ گیا مدینہ میں، امام علیہ السلام کی زیارت کی، زیارت کرنے کے بعد حج کے حال احوال بتائے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مولا، میں نے ایک گزارش کی تھی، مجھے یقین ہے کہ اس گزارش پہ عمل ہو چکا ہوگا، میرے لیے گھر خرید لیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، آپ کے لیے میں نے گھر خرید لیا۔ یہ کہتا ہے مولا، مجھے یقین تو مکمل ہے، لیکن اپنی برکت کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بائع و شراء کا معاملہ ہوا ہے نا، خرید و فروخت کا، اس کا جو اسٹامپ لکھا گیا ہے، تحریر لکھی گئی ہے، وہ اگر مجھے آپ عطا کر دیں تو میں اپنے پاس برکت کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ امام علیہ السلام نے جیب سے ایک تحریر نکالی اور اس کی خدمت میں پیش کی۔ اس نے جب تحریر پڑھی، یہ خوش تھا کہ محلہ بنی ہاشم میں میرا گھر ہوگا جنت البقیع کے ساتھ۔ جب تحریر پڑھی تو اس پہ لکھا ہوا تھا، جعفر ابن محمد نے تیرے لیے جنت میں گھر خرید لیا ہے۔ اور خوش ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ تیرے پیسے میں نے فقراء اور مساکین میں خرچ کر دیے ہیں، اور اس کے بدلے میں خداوند عالم نے آپ کو جنت میں گھر عطا کر دیا ہے۔ اور خوش ہو گیا، میں تو دنیا میں مانگ رہا تھا، امام نے آخرت میں مجھے گھر دے دیا۔ چلا گیا، جب وطن واپس گیا، اپنے گھر اپنی اولاد کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ جو تحریر ہے یہ میرے کفن میں رکھنا۔ موالی تھا، محبت کرنے والا تھا، امام علیہ السلام کا شیعہ تھا، میرے پاس رکھنا برکت کے لیے۔ چند دنوں کے بعد یہ مریض ہوا اور فوت ہو گیا۔ وصیت کے مطابق وہ تحریر اس کے کفن میں اس کی اولاد نے رکھی، دفن کر کے چلے گئے۔ یہ ایک رسم ہے، رواج بھی ہے، حکم بھی ہے۔ دوسرے دن قبر پہ جاتے ہیں، جب رشتہ دار اولاد دوسرے دن قبر کی زیارت کے لیے گئے تو قبر کے اوپر ایک ورقہ پڑا ہوا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا، قد صدق حبیبی و سیدی و امامی جعفر ابن محمد۔ میرے امام نے وعدہ جو کیا تھا وہ سچ ہو گیا ہے۔ وَأَنَا فِي عِلِيِّينَ، میں علیین میں موجود ہوں۔ امامی کسر و سید المرسلین، وعن یمینی کسر و امیر المومنین، وعن شمالی کسر الحسنین الشریفین۔ میرے سامنے سید المرسلین کا محل ہے، میرے دائیں طرف علی مرتضیٰ کا محل ہے، میرے بائیں طرف حسنین شریفین کا محل ہے۔ میں اعلیٰ علیین میں رہ رہا ہوں۔ تو یہ روایت بتا رہی ہے کہ زندگی میں اگر آخرت حاصل کرنی ہے اور امام کو راضی کرنا ہے تو پھر امام جس طرح حکم دیتے ہیں اسی طرح زندگی گزار۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے کہ میری قبر ایسی جگہ پہ بنائی جائے کہ جہاں پہ لوگ زیادہ آئیں، جہاں پہ لوگ آ کے فاتحہ پڑھیں، جہاں پہ لوگ آ کے میری قبر کی زیارت کریں، جہاں پہ لوگ آ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ لیکن معلوم نہیں کیا مجبوری تھی رسول کی بیٹی کی۔ آخری وقت میں زہرا کا سر علی کی گود میں ہے، وصیتیں کر رہی ہے جناب علی کو۔ پہلی وصیت یہی کرتی ہے کہ یا علی، میری قبر کا نشان نہیں بنا۔
زہرا نہیں چاہتی کہ جن لوگوں نے مجھے زندگی میں اذیت دی ہے مرنے کے بعد بھی مجھے اذیت دے۔ زہرا نہیں برداشت کر سکتی ان لوگوں کی آوازوں کو جنہوں نے زہرا کے دروازے پہ آوازیں بلند کی۔ یہ علی سے پوچھ کے کس طرح علی برداشت کر گئے اپنے اس گھر میں غیروں کے قدموں کو۔ روایت یہی کہتی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا کس انداز سے یہ گھر میں داخل ہوئے ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جس انداز سے علی کے گھر میں داخل ہوئے ہیں نا، پوری کائنات گریہ کر رہی ہے اور وقت کا امام بھی گریہ کر رہا ہے۔ یا رب الارباب، کب مجھے اجازت دے گا دادی زہرا کے قاتلوں کا میں بدلہ لوں گا؟ جناب علی کے دامن میں انہوں نے ہاتھ ڈالا، علی کو لے جا رہے تھے۔ جناب زہرا روایت یہی کہتی ہے فحالت بینہ و بینہم، جناب زہرا علی اور ان کے درمیان میں آ گئی۔ جناب زہرا چھڑا رہی ہے کہ علی کو نہ لے کے جاؤ۔ فَآخَذَ الصَّوْتُ مِنَ الْكُنْفَةِ، اس ملعون نے کنفت سے تعزیانہ لیا۔ فَضَرَبَ عَلَى يَدَيْهَا وَكَتَفَيْهَا، اس نے زہرا کے ہاتھوں پہ مارنا شروع کیا، زہرا کے شانوں پہ مارنا شروع کیا۔ جناب زہرا نے قبر رسول کی طرف منہ کیا، فرماتی ہیں یا ابتا، اے بابا محمد، آ دیکھ جن ہاتھوں کے بوجھ سے لیتا تھا، آ دیکھ جس زہرا کا احترام کرتا تھا، آج اس ہاتھوں پہ تعزیانے لگ رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب